ہے، یہ مزاج بن چکا ہے. اور اگر تم نے یہ ضد کر لی تو سن لو، یہ ہونا ہے جو ہو رہا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ہماری بیٹیاں اپنے باپ کا نام ڈبائیں گی، اپنے خاندان کا بھی نام ڈبوئیں گی، آپ کے مذہب کا بھی نام ڈبوئیں گی. یہاں تو قانون ہے 18 سال سے بڑی ہے اس کو سیکورٹی اور دی جائے گی، چل اس کی حفاظت. اور اب باپ کچھ نہیں ہے، باپ کچھ نہیں، 18 سال تک پالا پوسا بڑا کیا، کچھ نہیں، تیرا کام ختم. آگے وہ مالک ہے، وہ ہم اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس قانون میں تو ہم سب بندے ہیں. لیکن اسلامی قانون تم آپ کے سامنے بتا سکتے ہیں، آپ کو کرنے کی یہ کام ہے، یہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور اگر ہم بضد ہیں کہ ہم وہی کریں گے تو پھر مت روئیے یہ رونا. پھر ہماری بیٹیاں اسکولوں میں پڑھیں گی اور باپ سے کہیں گی حاجی علی کی درگاہ پہ جا رہے ہیں سہیلی کے ساتھ. باپ دیکھ رہا ہے سہیلی، ٹھیک ہے جاؤ بیٹا. اب وہ دونوں سہیلی اس کے گھر پہ جائیں گی کہ ہم جا رہے ہیں فلاں جگہ جوہو چوپاٹی گھومنے. وہ کہے گا جاؤ سہیلی. دونوں نے صلاح کر لی، تو میرے گھر پہ چلنا، میں تیرے گھر پہ چلوں گی. دونوں کے ماں باپ کو یقین ہو جائے گا کہ دونوں سہیلیاں ساتھ میں گئیں. وہاں فون کر کے اپنے سہیلا کو بلا لیں گے، تو اپنے سہیلا کے ساتھ چلی جانا، میں اپنے سہیلا کے ساتھ چلی جاؤں گی. ماں باپ سمجھ رہے ہیں سہیلیاں گئی ہیں آپس میں. یہ سب ہو رہا ہے، یہ باقاعدہ پہاڑے پڑھائے جا رہے ہیں. یاد رکھو، کتاب و سنت کی بات ہوتے ہوتے تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں، اگر یہی سب ماحول رہا تو ہماری بیٹیاں ہماری بیویاں ایسی پہاڑے پڑھائیں گی. وہ واقعہ سنا تھا نا، کبھی ہم نے سنایا تھا، شاید یاد ہوگا، کہ ایک آدمی کو اپنی بیوی پہ شک ہو گیا کہ تو کسی غیر سے ملتی ہے. بھگ، میں آفس میں رہتا ہوں تو کسی، اس نے کہا کیسے آدمی ہو، میں نے تو آج تک کسی کو موقع نہیں. اور تم؟ کہا چپ، کہ نہیں میں کسی سے نہیں ملتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، وہ ایک پہاڑی ہے نا، ہاں پہاڑی کے اوپر ایک مندر ہے نا، اس مندر کے اوپر دیوی ہے نا، کہاں اس دیوی کی مورتی پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لے کہ میں کسی سے نہیں ملتی ہوں، میں یقین کر لوں گا. اور اس دیوی پر کوئی قسم جھوٹی کھاتا نہیں تھا، اس کا عقیدہ تھا کہ کھائیں گے تو مر جائیں گے، شام کا سورج بھی ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے، بہت بڑی آفت آ جائے گی. کوئی جھوٹی قسم نہیں کھاتا تھا. اب یہ کہنے لگی آج کیسے چلیں، میں تو دن بھر تھک گئی ہوں، کل چلوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے کل چلنا، میں جا رہا ہوں آفس. یہ آفس گیا، یہ جس سے ملتی تھی اسی کے پاس گئی. ہماری چوری پکڑی گئی، اب دیوی کی جھوٹی قسم تو میں کھا نہیں سکتی. پھر پلاننگ ہوئی، کہا ٹھیک ہے تم کل گدھا لے کر آ جانا پہاڑی کے پاس. ٹھیک ہے ہم کرائے پہ کر لیں گے. اب یہ اپنی بیوی کو دوسرے دن لے کے جا رہا ہے. بیوی سے کہا چل، بیوی کہتی ہے اتنے اونچے پہاڑی پہ کیسے چڑھیں گے، یہ گدھے والے کو کہو ہمیں گدھے پہ بٹھا لے، اس کو مزدوری دے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. گدھے والے سے کہا کتنے روپے لوگے، 10 روپے. 5 روپے لو. اس کو تو لے ہی جانا تھا، تو سیٹنگ پہلے سے تھی. اس نے کہا دے دینا، چلو آؤ. اب وہ لگام پکڑ کے گدھے پہ بیٹھی ہوئی عورت کو لے جا رہا ہے. پوری پہاڑی چڑھ گئی اور جیسی دیوی کی مورتی آنے والی ہوئی، षड्यंत्र دیکھو، عورت کی دماغ کی فطورت دیکھو. آپ کہتے کم عقل ہوتی ہے عورت، ارے تمہیں بیچ دے گی بازار میں، کم عقل کہتے ہو. اس نے گدھے سے اپنے آپ کو گرایا اور ساڑی پہن کر گئی تھی، پوری ساڑی اٹھا کے اس نے ایسے کر لی اور شرمگاہ کھول دی اور چلائی مر گئی. دیکھ کے نہیں چلتا اندھے، اور شرمگاہ کھلی ہے. اتنے میں آدمی اس کا آیا، اندھا دیں گے تھپڑ، دیکھ کے نہیں چلتا. وہی اپنی بیوی کی ساڑی نیچے کر رہا ہے. چلو ابھی اس کو بعد میں بتائیں گے، پہلے تم قسم کھاؤ. اس کا کام ہو گیا. اس نے فوراً دیوی کے اوپر ہاتھ رکھا اور قسم کہا کہ میرے شوہر، میں اس دیوی ماں کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آج تک میری شرمگاہ کو آپ کے اور اس گدھے والے کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا. آج تک میری شرمگاہ کو آپ کے اور اس گدھے والے کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا. کام ہو گیا، جھوٹ بھی نہیں بولی، شوہر کو بھی یقین ہو گیا، گرتے ہوئے آج دیکھ لیا. چلو کوئی بات نہیں بیوی مجھے معاف کر دو. الٹا معافی مانگنا پڑ رہی شوہر کو، بیوی معاف کر دو، ہم نے خام خواہ تم پر شک کیا. اور پھر دروازہ کھل گیا. میرے بھائیوں، یہی صورتحال ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں ہمیں پڑھائیں گی اگر ہم نے ان کو بے لگام چھوڑ دیا. آپ شوہر ہیں، الرجال قوامون، آپ کو حاکم کہا گیا ہے، آپ کو حکم چلانے کا پورا اختیار ہے، اپنی بیوی پر کنٹرول کرنے کا پورا اختیار ہے. میرے بھائیوں، آپ کی بیوی آپ
کے گھر سے آپ کی اجازت کے بغیر اپنے گھر یعنی مائکے نہیں جا سکتی ہے، بازار جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنے ماں کے گھر نہیں جا سکتی ہے، اپنے باپ کے گھر نہیں جا سکتی ہے۔ شریعت کا حکم ہے تم بازار اور حاجی علی کی درگاہ، جوہو چوپاٹی اور گیٹ وے آف انڈیا یہ جانا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی۔ قسم خدا کی آج اتنی گالیاں دے رہی ہوں گی ہم کو اندر ہی اندر، لیکن ابراہیم صاحب سے تو کمی مل رہی ہوں گی گالیاں، ان کو زیادہ ملتی ہیں، ان سے تو کمی مل رہی ہوں گی، لیکن کریں کیا؟ مجبوری۔ میرے پیارے ساتھیوں، عمر ابن میمون کے اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جب عمر ابن میمون کی زبان سے یہ جملہ سنا، فرمایا دیکھو اے ساتھیو تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے، اے صحابیو تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں۔ عمر ابن میمون نے یہ چیز 10-12 سال پہلے ہی دیکھی تھی، بندروں نے بھی اپنے زناکار بندر اور زانیہ بندریا کو پتھروں سے مار ڈالا، ہلاک کر ڈالا۔ اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ ہے، ایک غزوہ ہے، اس غزوے کا نام ہے غزوہ ذات الرقاع۔ آپ نے سنا ہوگا، وہ غزوہ ذات الرقاع کی بنیاد ہی ایک عورت کی عزت و آبرو پر حملے کو لے کر، صرف چھیڑخانی کو لے کر ہوئی تھی۔ سوچو آج بڑے بڑے قانون کی بات کی جاتی ہے، ریپسٹ لوگوں کے لیے اور بلاتکاریوں کے لیے بڑا بڑا قانون بناؤ۔ ایک مسلمان عورت یہودیوں کے محلے میں گئی، وہ لوہے کا کام کرتا تھا، اس نے اپنی لوہے کی کسی چیز کو چھری بنانے کے لیے دے دیا کہ اس ریتی کو آپ چھری بنا دو۔ وہ پردے میں تھی، وہ جیسی اس لوہار جو تھا وہ اس کے لوہے کو گرم کر کے اس کو چھری بنانے میں لگا، لیکن بار بار اس کے پردے کو ہٹانا چاہتا اور کہنا چاہتا کہ آپ تو یہاں آئی ہیں، ذرا چہرہ کھول لو، آپ کیوں گرمی میں آگ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، گرمی ہے، آپ اپنے چہرے کو کھول لیجئے۔ اس عورت نے کہا نہیں، ہم اپنا چہرہ نہیں کھولیں گے، ہاتھوں میں داستانے ہیں، پیروں میں موزے ہیں۔ لیکن اس یہودی نے ایک چال چلی، اور وہ چال یہ تھی کہ اس عورت کی چادر کو پیچھے سے اس نے ایک دھاگے سے باندھ دیا، ایسے دھاگے سے باندھ کر اپنے دروازے سے باندھ دیا یا اپنے پیر سے دبا لیا کہ جب یہ عورت چھری لے کر یہاں سے لوہے کی چیز سامان لے کر جب جائے گی تو پیر سے جو ہم نے دبایا ہے اس پیچھے سے دھاگے کے کونے کو، تب یہ آگے جائے گی تو اس کی چادر زمین پر اپنے آپ گر جائے گی اور یہ بے پردہ ہو جائے گی۔ اس عورت نے اس کو قیمت دی اور اپنا سامان لے کر جب جانے لگی، جیسی اٹھی اس نے دھاگے کو جو دبا رکھا تھا، اس عورت کو آگے جیسی چلی، اوپر سے اس کی چادر گرتے گرتے زمین کی اوپر سرک گئی۔ وہ پوری طریقے سے برہنہ نہیں ہوئی، پوری طریقے سے نہیں، صرف ایک لمبی چادر ہی اس کے اوپر سے اتری۔ وہ عورت وہی بیٹھ گئی اور کہتی ہے آئے میرے بھائیوں، میری عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ جبکہ ریپ نہیں ہوا، بلاತ್ಕಾರ نہیں ہوا، زنا نہیں ہوا، صرف چادر ہی اتاری گئی، لیکن اس عورت نے چیخا اے بھائیو میری مدد کے لیے آؤ۔ اس کی آواز ایک مسلمان کے کان میں گئی، اس مسلمان نے دیکھا ہماری بہن کی عزت و آبرو پر یہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اس کی چادر کو اس نے اپنے پیر سے دبا کر گرا دیا۔ اس نے اس عورت کے ہاتھ سے وہ چھری چھینی اور اس یہودی کو اس نے قتل کر دیا۔ مارے جذبات میں آ کر اس نے اس یہودی کا مرڈر کر دیا۔ یہودی مرتے وقت چیخا، جب چیخا تو اس کے تمام یہودی اس بستی میں تھے وہ نکل آئے اور انہوں نے تعاقب کرتے کرتے اس مسلمان کو مار ڈالا، یعنی اس مسلمان نے اس یہودی کو مارا۔ یہودی کے چیخنے کی آواز سن کر اور یہودی نکلے، ان یہودی نے اس مسلمان کو پکڑ کر اس کو قتل کر دیا۔ یہ خبر جب جناب محمد رسول اللہ کو ملی تو آپ اپنے 400 صحابہ کے ساتھ نکلے اور یہودیوں کو ان کی بستی سے نکالیں گے۔ اب ان یہودیوں کی اتنی ہمت ہو گئی کہ ہماری مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو سے کھیلنے لگے۔ عزت و آبرو کو بچانے کے لیے محمد رسول اللہ ایک غزوہ کر رہے ہیں، ایک جنگ کر رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری۔ یہاں تو جو جتنا بڑا ریپسٹ ہے اتنا ہی بڑا ایم پی بنا ہوا ہے اور پارٹی کے ساگا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے۔ جو خود ریپسٹ ہو وہ ریپ کے قانون کیا
بنائیں گے، وہ ریپ کی سزا کیا متعین کریں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، تمہارے لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی تعلیم ایک نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی ایک عورت کی عزت و آبرو کے لیے آپ نے ان یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا، جنگ ہوئی، باقاعدہ جنگ ہوئی، اور ان یہودیوں سے اس بستی کو خالی کرا لیا گیا۔ اس غزوے کا نام پڑ گیا غزوہ ذات الرقاع۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتی ہے عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہے۔ سزا بھی ایسی، کیوں؟ جب آدمی کسی کی ماں بہن بیٹی سے بلاತ್ಕಾರ ریپ کرتا زنا تو اس کے انگ انگ کو، اس کے رونگٹے کو اس کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے سزا بھی ایسی متعین کی ہے کہ مرتے وقت اس کے رگ رگ کو اور ایک ایک رونگٹے کو اس کی کا احساس ہو اور تکلیف ہو اور درد ہو۔ دنیا چیخ رہی ہے، آپ چلا رہی ہے، آپ کہہ رہی ہے دوڑا دوڑا کے مارو، پتھروں سے مارو۔ جنتا کی آواز میرے بھائیوں نکارے خدا بن کر اب گونجنے لگی ہے۔ لوگ اب زنا کی اور ریپ کی ایک ہی سزا چاہتے ہیں، سزائے موت، سزائے موت، سزائے موت۔ میرے بھائیوں، آنے والا وقت بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ بلاತ್ಕಾریوں کی اور ریپسٹوں کی یہ سزا متعین ہوگی، اور قانون جس حساب سے ریپ ہو رہے ہیں اس حساب سے قانون اب اس کا بھی آئے گا۔ آج نہیں تو 2 سال بعد، 2 سال بعد نہیں تو 10 سال بعد، لیکن یہ قانون آئے گا میرے بھائیوں۔ لیکن ہم چاہیں کہ ہم اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں تو آپ کو خود اچھے سنسکار دینا پڑیں گے۔ پھر اسلام نے کیا نہیں دیا؟ یہودیت اور عیسائیت کے اندر دیکھو عورت کی کیا عزت ہے۔ عیسائیت اور یہودیت کہتی ہے عورت کو آرام اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ اگر اس کو ڈیلیوری ہو رہی ہو بچہ اور آپریشن سے اگر بچہ ہو تو اس کو سن نہ کیا جائے، اس کو سن نہ کیا جائے، بے ہوش نہ کیا جائے، بلکہ حالت ہوش میں اس کا پیٹ پھاڑ کر بچہ نکالا جائے، کیونکہ عورت تکلیف اٹھانے کے لیے، عورت تکلیف سہنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اسی نے آدم و حوا کو، اسی عورت نے حوا نے آدم کو بہکا کر جنت میں وہ پھل کھایا تھا جس سے منع کیا گیا تھا، لہذا عورت اس دنیا میں تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ یہ عیسائیت اور یہودیت عورت کو یہ کہتی ہیں، عورت کا یہ مقام ہے کہ اس کو درد کے ساتھ اس کا بچہ پیدا کرو، یعنی اس کو آرام نہیں ملنا چاہیے، سن کر دو گے بے ہوش آرام سے بچہ ہو جائے گا، نہیں میرے بھائیوں، یہودیت اور عیسائیت میں یہ ہے عورت کی عزت۔ بدھسٹ میں چلے جائیے، گوتم بدھ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام کرو، کام کرنے سے پہلے عورت سے مشورہ ضرور کرو، جو بھی کام کرو کام کرنے سے پہلے عورت سے مشورہ ضرور کرو، لیکن عورت جو بھی مشورہ دے اس کا الٹا کرو، کیونکہ عورت الٹی کھوپڑی لے کر پیدا ہوئی ہے۔ اگر عورت یہ کہے کہ ایک جنگلہ یہاں بناؤ تو ادھر بناؤ، عورت یہ کہے کہ ایک شادی اور کر لو تو نہ کرو، عورت کہے کہ نہ کرو تو کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ عورت الٹی کھوپڑی لے کر پیدا ہوئی ہے، یہ گوتم بدھ نے کہا ہے، یہ ہے۔ اور یہاں اللہ کے رسول بڑے بڑے معاملوں میں اپنی بیوی عائشہ سے مشورہ لے رہے ہیں، بڑے بڑے معاملوں میں خدیجہ سے مشورہ لے رہے ہیں۔ یہ عیسائیت، یہودیت، بودھزم، یہ میں نے آپ کو ایک شکل دکھائی۔ ہندو دھرم کے اندر تو عورت کی عزت دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیے، اس کو کہا گیا عورت پاپ کی دیوی ہے۔ ہیوتی شتروپا ہی، آشو کو، آدم کو شیطان کے بہکانے کے بعد، کلی کے بہکانے کے بعد وہ لے گئیں۔ آدم نہیں جا رہے تھے، آشو نہیں جا رہے تھے پھل کھانے، کہا کہ یہ ہمارا ہمدرد ہے، اس کی بات مان لو، چلے گئے، عورت کے بہکاوے میں آ گئے۔ جنت میں بھی، سورگ میں بھی، پیراڈائز میں بھی اسی عورت نے آدم کو بہکایا، آشو کو بہکایا، لہذا پہلا پاپ عورت کے کہنے پر آدم نے کیا۔ لہذا دنیا میں جب بھی کوئی انسان، آدمی جو بھی گناہ کرے گا اس کا پہلا پاپ عورت کے اوپر پڑے گا، کیونکہ عورت پاپ کی جنم داتا ہے، عورت نے پاپ کو جنم دیا ہے۔ یہ ہے، یہ منوسمرتی پڑھی آپ میرے بھائیوں، یہ ہے عورت جنم داتا، پاپ۔ لیکن آدم و حوا جب جنت سے نکالے گئے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کبھی اس دنیا میں آنے کے بعد یہ نہیں کہا اے اللہ صرف میری غلطی نہیں،
میری بیوی حوا کی ہے، اسی کے کہنے پر، اسی کے بہکاوے پر میں چلا گیا تھا، یہ نہیں کہا، بلکہ دعائیہ جملوں پر غور کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، وتغفر لنا، اگر ہم کو نہ بخشا، ہماری مغفرت نہ فرمائی، وترحمنا، اور ہم دونوں پر اگر تو نے رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم دونوں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسلام یہ عزت دیتا ہے عورت کو۔ آدم نے اپنے لیے نہیں کہا، آدم نے ہم دونوں کو کہا، ہم دونوں سے نے ظلم کیا ہے، ہم دونوں نے ظلم کیا ہے، ہم دونوں کی مغفرت فرما دے، اگر تو نے ہم دونوں کی مغفرت نہ کی اور رحم نہ کیا تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن جہاں نماز اور روزے کے احکام مردوں کو دیتا ہے وہیں عورتوں کو بھی دیتا ہے۔ ایک عورت آئی کہ اللہ کے رسول، مرد تو جہاد میں جاتے ہیں، قیامت کے دن نیکیوں میں آگے ہوں گے، ہمارے لیے ہمیں بھی حکم دیجئے کہ ہم بھی جہاد کریں۔ تو آپ نے کہا جہاد ہی کرنا چاہتی ہے تو اپنے گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی خدمت کر، اپنے شوہر کی خدمت کر، یہ تیرے لیے جہاد ہے۔ بہت بڑی بات کہہ دی، شوہر کی خدمت کر جہاد ہے۔ عورتیں یہ کہاں برداشت کر سکتی ہیں؟ شوہر کی خدمت سب ہم ہی کریں، مرد کچھ نہ کرے۔ تصور کیجئے، میری ماں بہنوں، میں اس لیے نہیں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی مرد ہوں، بلکہ قرآن و حدیث کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شوہر کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر اللہ کسی کو اپنے بعد سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں بیوی کو، عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ میری ماں بہنوں، اپنے پاس جو بیٹیاں ہیں تمہاری، ان کو تربیت دو، اچھے سنسکار دو۔ جیسے عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی 12 سال کی عمر میں ان کی ماں نے ان کو سنسکار دیے تھے، بیٹا جھوٹ کبھی مت بولنا، اور گئے اور جھوٹ نہیں بولے، چوروں کے سامنے بھی سچ بولا، اور وہی ان کی سچائی ان تمام ڈاکو اور چوروں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اچھے سنسکار جب ملتے ہیں تو چور بھی چوری سے توبہ کر لیتا، اور ڈاکو بھی۔ ہمارے دیش کے چوکیدار کو اچھے سنسکار ملے ہوتے، 14 سال کی عمر میں اگر بھاگا نہ ہوتا، ماں باپ کا پیار ملا ہوتا تو آج اتنے ڈرامے بازی بھارت میں نہ ہو رہی ہوتی۔ سنسکار چاہیے اچھے سنسکار ماں کی گود سے ملتے ہیں۔ مدرس لیب از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود یہ بچے کی پہلی یونیورسٹی اور پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ماں کی گود سے ٹریننگ نہیں لیتے، وہ بی اے کر لیں، ایم اے کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، ایم بی بی ایس کر لیں، ایم ایس کر لیں، اتنی اونچی ڈگریاں لینے کے بعد بھی دیکھنا آپ صبح نالی کے پاس کھڑے ہوں گے، پینٹ کی چین کھولیں گے اور گدھے یا کتے کی طرح دھار مار رہے ہوں گے کھڑے ہو کر۔ یہ اسکولوں کے سنسکار ہیں، کالجوں کے۔ جو بچے ماں کی گود سے سنسکار نہیں لیتے ہیں اور ان کو اچھی تربیت ماں کی گود سے نہیں ملتی، وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں مل سکتی ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو تربیت دو، ان اسکول اور کالجوں کے بہانے بھیجو گی تو کالجوں میں پڑھانے والی خود اچھے سنسکار کی نہیں ہے، وہ خود اسکول میں پڑھاتی ہیں اور ٹیچروں سے سیٹ ہو جاتی ہیں، تو ہماری بیٹیاں کہاں اچھے سنسکار لیں گی؟ کہاں؟ ہماری اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت پڑھاؤ، آپ ان سے کہیے کہ ہمارے دیش کے اندر ہر چیز کی آزادی ہے، ہم برقع پہن کر اپنی بیٹی کو بھیجیں، پردے کے ساتھ بھیجیں۔ دیکھیں کون اسکول آپ کو منع کرتا ہے؟ آپ کو سپریم کورٹ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ عورت اپنے مذہبی لباس میں اگر جانا چاہے تو جا سکتی ہے، آپ بھیجیے۔ بھارت کا سمویدھان ہمارے ساتھ ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھارتی سمویدھان اور بھارتی قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، ہم بھارت کرتے ہیں اور بھارتی سمویدھان پر ہم یقین بھی نہیں کرتے، تو میرے بھائیو ہم نے آپ کا 10 منٹ ٹائم زیادہ لے لیا۔ ہم پولیس پرشاسن کے بہت زیادہ آبھاری ہیں کہ انہوں نے ہم کو نہیں روکا، لیکن ہم چھما بھی چاہتے ہیں کہ ہم 10 منٹ زیادہ ہو گئے۔ دلی پولیس کی دیکھ لو ایک طرف،
यूपी पुलिस का हाल देख लो एक तरफ, और बम्बई पुलिस की तारीफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। एहतिजाज भी हुए, जलूस भी निकले, आपने प्रोटेस्ट भी किया, पुलिस वालों ने साथ भी दिया, अमन व अमान भी रहा, सब कुछ रहा। यूपी के पुलिस वालों को और दिल्ली की पुलिस को महाराष्ट्र की पुलिस से सीखना चाहिए कि अमन व अमान कैसा होता है। तो हमने पूरी दुनिया में आज महाराष्ट्र पुलिस का नाम हो रहा है। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको अमन व अमान और शांति का माहौल बनाने की मजीद प्रेरणा दे। और आपका आभारी हूँ कि आपने 10 मिनट हमें मजीद बोलने की कुछ नहीं कहा और बोलने दिया। हम पुलिस प्रशासन के भी आभारी हैं, हम और इस जलसे में तमाम लोगों के आभारी हैं। आइए हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पर कायम फरमा दे। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को आपस में जोड़ दे। अल्लाह हमें आपसी मसाइल अपने घरों में बैठ कर सुलझाने की तौफीक अता फरमा, और उम्मत के मसाइल को अल्लाह इस वक्त हमें गौर करने की और उसके लिए एक होने की तौफीक अता फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला और आजला अता फरमा। अल्लाह जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनकी दवाओं में सेहत व तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे। और आए अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमारी माँ बहनों को शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा, उनको बापर्दा बना दे, बाहया बना दे, बाशरम बना दे, अपने शोहरों का खिदमत गुजार खिदमत करने वाले बना दे, अपने माँ बाप की बात मानने वाला बना दे, और उन बच्चियों के वालिदैन को अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत देने वाला बना दे। ऐ अल्लाह जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।